بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج دو خبریں ڈسکس کرنی ہے۔ ایک بی ایم جی گلوبل ہیلتھ کی رپورٹ۔ بی ایم جی گلوبل ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق اگر سلسلہ نہ رکا تو اگلے 10 سالوں میں 47 لاکھ لڑکیاں پیدائش سے پہلے ہی قتل کر دی جائیں گی۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب مخالفین کے اعصاب پر کیوں سوار ہو گئے ہیں اور شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے لیے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا چاہیے تو پلیز کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج 21ویں صدی میں بھی بیٹے پیدا کرنے کی خواہش عروج پر ہے۔ اگر بیٹا پیدا ہونا ہوتا ہے تو بہت خوشی ملتی ہے اور خوشیاں منائی بھی جاتی ہیں، مگر اس کے برعکس اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو خوشی ماتم میں بدل جاتی ہے۔ اب ایک رپورٹ آئی ہے، ریسرچ ہوئی ہے، بی ایم جی گلوبل ہیلتھ کے سائنسدانوں نے ریسرچ کی ہے۔ بی ایم جی گلوبل ہیلتھ ایک مشہور جنرل ہے اور جو میڈیکل کے لوگ ہیں ان کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا۔ بی ایم جی گلوبل ہیلتھ کے سائنسدانوں کی رپورٹ ہے کہ بیٹے پیدا کرنے کا سلسلہ نہ رکا تو اگلے 10 سالوں میں 47 لاکھ لڑکیاں پیدائش سے پہلے ہی قتل کر دی جائیں گی۔ مطلب ایبورشن کی بات ہو رہی ہے یہاں پر۔ یہ رجحان صرف پاکستان میں ہی نہیں ہے، دنیا بھر میں ہے، مگر ہمارے خطوں میں زیادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں، یعنی ریسرچرز کہتے ہیں کہ اگر بیٹے پیدا کرنے کا عالمی رجحان اسی طرح سے جاری رہا تو اگلے 10 سال میں 47 لاکھ لڑکیوں کو پیدا ہونے سے پہلے ہی اسقاط حمل کے ذریعے قتل کر دیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نتیجہ انہوں نے نکالا کیسے؟ یہ نتیجہ بی ایم جی گلوبل ہیلتھ نے 204 ممالک میں پیدا ہونے والے 3 ارب 26 کروڑ بچوں کی پیدائش کے بعد اخذ کیا۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ان ممالک میں بچوں کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے ڈیٹا اکٹھا کیا اور دیکھا کہ اس میں سے بیٹے کتنے پیدا ہوئے ہیں، اور ان والدین کے ہاں جن کے ہاں بیٹے پیدا ہو رہے ہیں ان کے ہاں حمل گرانے کی یعنی ایبورشن کی ریشو کتنی ہے۔ کیا جب بیٹا پیدا ہوا کسی خاتون کا اور اس بیٹے کے پیدا ہونے سے پہلے جو ایبورشن ہوا تو کیا وہ بچی تھی جو ایبورٹ ہوئی تھی؟ یہ سب شرح انہوں نے اکٹھی کی۔ جب انہوں نے کیلکولیٹ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ اگلے 10 سال میں 47 لاکھ بچیوں کو پہلے ہی قتل کر دیا جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں ابھی بھی کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر لڑکیوں کو زندہ دفنایا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس کا نقصان کیا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوگا، لڑکیوں کو اتنا زیادہ مارنے کی شرح قائم رہی تو جب یہ نسل آگے بڑی ہوگی تو رشتوں کے لیے لڑکیوں کی کمی ہو جائے گی، رشتوں کا فقدان ہو جائے گا۔ اب رپورٹ کہتی ہے کہ یہ چیز چین اور بھارت سمیت 12 ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ چائنا میں بھی لڑکے پیدا کرنے کی بڑی خواہش ہوتی ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ اتنا ترقی یافتہ ملک، اس میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پر بھی لڑکیاں پیدا کرنا پسند نہیں کیا جاتا۔ بھارت میں تو یہ سب تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ اب ماہرین کہتے ہیں کہ یہی کچھ رہا تو 47 لاکھ لڑکیوں کی کمی ہو جائے گی اور 100 سال میں یہ کمی 2 کروڑ 20 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے۔ بھارت میں آج بھی لڑکے کم اور لڑکیاں زیادہ ہیں، اور اب ایسا ہی ہے بھارت میں کہ لڑکوں کے رشتے نہیں ملتے۔ کئی لڑکے پوری زندگی کنوارے رہ جاتے ہیں۔ بھارت میں کچھ علاقوں میں ایک عورت 4 یا 5 بھائیوں سے شادی کرتی ہے، مطلب 4 بھائیوں کی ایک ہی بیوی ہوتی ہے کچھ علاقوں میں۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ایوریج کیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اگر کسی ملک میں ہر 100 لڑکیوں کی نسبت لڑکوں کی تعداد 107 سے بڑھ جائے تو اس کو انسانی مداخلت کا نتیجہ کہا جا سکتا ہے۔ یعنی اگر 100 لڑکیاں ہیں اور ان کے مقابلے میں لڑکے 107 سے زیادہ ہیں تو اس کا مطلب ہے انسانی مداخلت ہو رہی ہے، یعنی اسقاط حمل مطلب ایبورشن ہو رہا ہے، اور اس سے نیچر کا امبیلنس ہوتا ہے۔ اب تو سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اگر آپ کو بیٹے کی خواہش ہے تو آغاز میں ہی آپ کو ایسے انجیکشنز وغیرہ یوز کرواتے ہیں کہ جب بچہ بننا شروع ہوتا ہے ماں کے رحم میں تو اس کی بناوٹ ہی مردوں والی ہوگی، وہ بچہ عورت بنے گا ہی نہیں۔ خیر، یہ سب انسانی مداخلت ہے، آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اس کو اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے، اس کے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں۔ اچھا، اب دوسری خبر عمران خان کے بارے میں اور ایک اور خبر حامد میر کے بارے میں۔ پہلے عمران خان کی خبر ڈسکس کرتے ہیں کہ عمران خان دوبارہ اپوزیشن کے اعصاب پر سوار کیوں ہو چکے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے۔
عمران خان نے ایسا کیا کیا ہے؟ اب اپوزیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ اگر شہباز شریف کو دوبارہ گرفتار کیا گیا تو رد عمل دیا جائے گا۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کو دوبارہ گرفتار کیا جائے گا اور مسلم لیگ نون نیب کے دفتر کا گھیراؤ کریں گے اور احتجاج کریں گے۔ اس سے پہلے بھی جب مریم نواز صاحبہ پیشی پر آئی تھیں تو یہ لوگ تب بھی آئے تھے اور نیب کے دفتر کو پتھر وغیرہ مارے تھے اور کچھ توڑ پھوڑ بھی ہوئی تھی، تو نیب نے بغیر سنے ہی مریم نواز صاحبہ کو نیب نے واپس بھیج دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ دھمکا رہے ہیں کہ اگر اب شہباز شریف صاحب کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش کی یا گرفتار کیا گیا یا ان کو جیل میں ڈالا گیا تو مسلم لیگ نون مزاحمت کرے گی۔ اصل میں شہباز شریف پر نیا کیس کھلا ہے اور اس پر چانسز ہیں کہ ان کو جیل ہو جائے، تو اس بات پر مسلم لیگ نون نے ایسا کہا۔ اب معاملہ ہے کیا؟ یہ معاملہ سیٹلر ٹاؤن اور جنوبی پنجاب کا معاملہ ہے۔ یہاں بلیغ الرحمان، شہباز شریف صاحب اور کچھ اور بیوروکریٹس نے مل کر غیر قانونی پلاٹس کی مبینہ طور پر الاٹمنٹس کی ہیں۔ وہ الاٹمنٹس ان کے گلے پڑ گئی ہیں۔ اس سے پہلے شہباز شریف سے سوالات پوچھے گئے تھے ان الاٹمنٹس کے بارے میں، تو انہوں نے جواب بھی دیے تھے، مگر وہ مطمئن نہیں کر سکے تھے۔ اب دوبارہ اس کیس کو اٹھایا گیا ہے اور نئے سوالات نے جنم لے لیا ہے۔ اب شہباز شریف سے کہا گیا ہے کہ اس کیس میں جو جوابات آئے ہیں وہ غیر تسلی بخش ہیں، تو یہاں پر 2 نمبری ہوئی نظر آ رہی ہے، لہٰذا آئیے اور آ کر ان سوالات کے جواب دیجیے۔ اب نیب کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں ان کے بعد یہ چانسز ہو گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب گرفتار ہو جائیں، اور شہباز شریف صاحب کو اس بات کا خوف بھی ہے۔ انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو بھی بتایا ہے کہ میری گرفتاری کے امکانات ہیں، اس لیے اس پر ان کی پارٹی ری ایکٹ کر رہی ہے کہ اگر شہباز شریف کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ہم مزاحمت کریں گے، اور پارٹی یہ الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب دوبارہ شہباز شریف کو گرفتار کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب مفاہمت کی پالیسی سے اداروں کے اندر پینیٹریٹ کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ادارے خاموش ہیں۔ دوسری طرف حامد میر کا جو معاملہ آیا ہے، حامد میر کو صحافی برادری کے لوگوں نے اٹھایا، فوجی قیادت کے سامنے اٹھایا، تو پاک فوج کی قیادت نے صاف کہا کہ اگر کہیں ثابت ہو جائے کہ پاکستان کی فوج نے جیو کو یہ کہا ہے کہ وہ حامد میر کو نکال دیں یا اس کا پروگرام بند کر دیں تو ہم ہر طرح کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب فوج کا کہنا ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں کہا، اور جیو والوں نے بھی کہا ہے کہ ہمیں فوج نے نہیں کہا کہ آپ حامد میر کا پروگرام بند کریں۔ جیو نے کہا کہ جیو خود یہ سمجھتا ہے کہ حامد میر ہمارے کندھے پر رکھ کے بندوق چلا رہا ہے۔ ایکچولی جیو نے خود بھی سروائیو کرنا ہے اس ملک میں، وہ نہیں چاہتا کہ جیو کو فوج کے مخالف ایک ادارے کے طور پر دیکھا جائے، کیونکہ فوج پبلک میں پاپولر ہے، اور فوج مخالفت صرف فوج کی ہی نہیں ہوگی بلکہ پبلک کی بھی ہوگی۔ تو جیو اتنی بڑی مخالفت نہیں لینا چاہ رہا تھا اور حامد میر کا پروگرام بند کر دیا گیا۔ اب حامد میر نے BBC ہاٹ ٹاک کو انٹرویو دیا ہے اور کہا ہے کہ میں پاکستان میں سینسرشپ کی زندہ مثال ہوں۔ اب سننے میں آ رہا ہے کہ سینسرشپ نہیں لگی، حامد میر کسی اور چینل میں جا کر نوکری کر سکتے ہیں، ان کو جیو نے نکالا ہے، کسی اور نے نہیں نکالا۔ کچھ دن پہلے یہ کلیم کر رہے تھے کہ مجھے عمران خان نے نکلوایا، عمران خان مجھے سننا نہیں چاہتا تھا اور عمران خان آزادی صحافت کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ، مگر اب BBC ہاٹ ٹاک میں حامد میر نے کہا ہے کہ عمران خان کو تو میں قصوروار نہیں سمجھتا، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ کچھ ادارے ہیں جنہوں نے مجھے سینسر کیا ہے۔ مطلب اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں نے مجھے کام نہیں کرنے دیا، جبکہ فوج کی طرف سے کلیئر سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے کسی کو نہیں کہا کہ حامد میر کا پروگرام بند کرایا جائے، اور جیو نے بھی اس بات کو تسلیم کیا تھا، اور جیو نے کہا کہ ہم نے خود حامد میر کو نکالا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔